نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے یہ ارشاد فرما گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان تینوں کاموں کو مشن نبوی کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان تین کاموں کو اہمیت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین کام کیے۔ اور جب آپ یہاں سے رحلت فرما گئے تو آپ نے اہل علم کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ آپ کے ذمے بھی یہ تین کام ہیں۔ ایک ہے تلاوت آیات کے لوگوں کے سامنے چل کر آپ کو بھی کل کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسرا ہے تعلیم کتاب کہ لوگوں کو اس کتاب کی صرف تلاوت ہی نہیں کرنی ہے بلکہ لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں ان کی اخلاقیات کو سنوارنا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام طلباء کو، یہاں جتنے بھی حضرات موجود ہیں ان میں سے اکثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشن نبوی کی تکمیل کے لیے چن لیا ہے اور قبول کر لیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور اس کے مسابقات کی محافل اور مجالس کا انعقاد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات، حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، یہاں حضرت قاری عبدالرؤوف صاحب ایک بڑی شخصیت دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم ہیں، یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت قاری احمد اللہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ اب رحمہم اللہ ہو گئے، ان کے سامنے ہی انہوں نے زانو تلمس طے کیا، اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کے اوپر بھی علم قراءات کو واشگاف کیا اور کھولا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں ایک بات عموماً ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک خواب ہے، میں سوچتا ہوں اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ جب بچوں کے حفظ کا آغاز ہو تو حفظ پڑھانے والا ایسا استاد ہونا چاہیے جو قاری قرآن ہو۔ حفظ پڑھانے والا ایسا استاد ہو جو قاری قرآن ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر یہ دیکھا تھا، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حفظ سے جو طلباء عموماً نکلا کرتے ہیں ان کی تلفظ، ان کی ادائیگی کا وہ معیار نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے، لیکن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ خواب ہمیں نہیں پتا تھا کہ قاری سجاد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ